کتنا آسان ہے ہم سب کے لیے 65 کے شہداء کو یاد کر لینا، ان کی بات کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ ان کی جو قربانی تھی وہ رائے گاہ نہیں ہے، ان کی قربانی آج بھی پاکستان کے لیے اسی طرح سے فائدہ مند ہے، سود مند ہے جس طرح سے 65 میں تھی۔ آج اپنی اس ویڈیو میں ہم دو اہم ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ جب کچھ نہیں تھے، جب ہمارے پاس ذرائع کچھ نہیں تھے یا اب سے بہت کم تھے اور اب سے ٹیکنالوجی بہت کم تھی، ہمارے پاس اسلحہ بارود کم تھا، تو اس وقت ہم دشمن کو کس طرح سے پیش آتے تھے اور آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی ہم اپنے دشمن کو کس طرح پیش آتے ہیں۔ اور دوسرا اہم جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات مجھے کرنی چاہیے اور ہم سب کو بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے کردار کو اور اپنے کام کو اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اس خوبصورت خطے، اس پاکستان سرزمین کو، سبز حلالی پرچم کو، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کی اس خاص نعمت کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری چھوڑ کے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 میں فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ کتاب کے صرف ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے، اس سے انکار کر دیتے ہو؟ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی ہم ذلت و رسوا کر دیں گے اور قیامت کے دن بھی ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے اور اگر تم اسی طرح کرو گے کہ ہمارے ایک فرمان کو مانو گے اور دوسرے فرمان کو نہیں مانو گے، تو ہم نہ تو تمہاری مدد کو آئیں گے، نہ تمہاری نصرت کو آئیں گے، نہ تمہاری فتح کو آئیں گے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی اور مدد بھیجیں گے۔ تم دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ آج کیا پاکستان کی قوم پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ذلیل و رسوا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ 3-4 دن پہلے جب کابل سے آخری امریکی فوجی نکلا ان کی ایئر بیس سے جہاز میں بیٹھ کے، اس کی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوئی۔ اگر آپ اس تصویر کا جائزہ لیں تو اس تصویر کے اندر، محض تصویر کے اندر سر جھکا ہوا تھا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اس کا سر کیوں جھکا ہوا تھا تو آپ کو ایک بڑی حیران کن بات سمجھنے کو ملے گی۔ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر اتنا زیادہ اپنا اسلحہ بارود چھوڑ کے نکلا ہے کہ وہ پاکستان یا کسی بھی اور اچھے ملک سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کی رپورٹس ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا اور ان کی اپنی ویب سائٹس کے اوپر بے تحاشا رپورٹس ہیں۔ اور یہ کابل کے کسی افغانی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ امریکہ کی رپورٹ ہے، بلکہ یہ سیگار نامی ایک ادارہ ہے افغانستان کے اندر، جس کا جو ہے وہ اسپیشل یہ ایک ادارہ تھا ریکنسٹرکشن آف افغانستان کے حوالے سے، آپ یہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی رپورٹ ہے۔ جب وہ آخری فوجی وہاں سے نکلا کابل سے تو یقیناً وہ سوچتا ہوگا کہ ہم اتنا زیادہ اسلحہ بارود، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، گاڑیاں اور اپنا دنیا کا بہترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو یہاں پہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے جب ان فضائی حملے کرنے والے جہازوں کو اور ان ٹینکوں کو اور ان ایئر بیس ٹیکنالوجیز کو وہاں پہ چھوڑا ہوگا اور دھرم برم کیا ہوگا، ان کو آگ لگائی ہوگی، تو وہ یقیناً سوچتا ہوگا کہ یہ سارے جن چیزوں کو ہم اپنا خدا سمجھتے تھے آج ہی سارے تو بیکار ہو گئے ہیں۔ اور محض 60-70 ہزار بے سر و سامان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہم لوگ بے بس ہو گئے ہیں اور 20-21 سال ہم لوگ یہاں پہ جوتے کھانے، مار کھانے کے بعد یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ سوچتا ہوگا۔ اور یقیناً اس کو تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فتح مکہ والی بات ہوگی کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو فتح مکہ کے اندر جو بڑے بڑے ان کے بت تھے، جیسے لات اور حبل نامی اس طرح کے کوئی ان کے بڑے بت تھے، ان کو جب توڑا جا رہا تھا تو جو قریش کے کافر تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ ہم جن خداؤں کو پوجتے تھے، ہم جن خداؤں کی بات کرتے تھے، پرورش کرتے تھے، جن کو عبادت کرتے تھے، جن کے آگے اپنا خون پیش کرتے تھے، اپنی بیٹیاں جوان پیش کرتے تھے، آج اگر ان کے اندر ذرا سے بھی طاقت اور ہمت اور جرت ہوتی تو یہ تو روک لیتے مسلمانوں کو۔ یہ سارا قصہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بدر کے اندر جو ہے وہ 313 صحابہ کو دیکھ کے جو کفار ہزاروں کا لشکر ہنس رہا تھا،
وہ تو پہلے یہی سوچتا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے خدا ہے اور ہمارے پاس ہمارا سر و سامان ہے، ہمارے پاس ہماری وہ ساری فیسلٹیز ہیں جس کے اوپر ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ 2 گھوڑے اور کچھ نیزے تھے 313 صحابہ کے پاس۔ سوچیں کہ جب وہ آخری فوجی وہاں سے نکل رہا ہوگا اور جب امریکن نیٹو فورسز وہاں سے نکل رہی ہوں گی، تو وہ اس وقت ان کی جنریشن جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری تیسری جنریشن وہاں پہ پہنچ چکی تھی فوجیوں کی، وہ کیا سوچتے ہوں گے اس وقت وہاں پہ کہ ہمیں کس چیز نے یہاں پہ جو ہے وہ شکست دی ہے، کس چیز نے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا۔ یقیناً وہ نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے جو سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے غالباً 149ویں آیت میں کہ یہ بارہا مرتبہ ہم نے کیا ہے کہ چھوٹے سے گروہوں کو ہم بڑے سے گروہوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر، خدا کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ 1965 کے اندر پاکستان کے جو ذرائع تھے، پاکستان کے جو ہمارے اپنے پاس جو ہماری ٹیکنالوجیز تھی، ہمارے جہاز تھے یا ہمارا جو اسلحہ بارود تھا، وہ کتنا تھا آج کی نسبت۔ مگر ہم آج بھی کم و بیش 50-55 سال گزرنے کے بعد بھی 65 کی وار کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اگر آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو محض صرف اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بھارت کے کسی جہاز کو گرایا ہوگا یا بھارت کے کسی مشن کو جو ہے وہ ناکام کیا ہوگا، ہم ان کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان سپاہیوں نے بڑی لمیٹڈ چیزوں کے اندر، بڑی کم چیزوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کے اندر دشمن کو ہرایا اور دشمن کو بتایا کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کے خداؤں کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم اس پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ ہم ان کو اس لیے یاد کرتے ہیں۔ شروع میں جو میں نے آپ کو آیات بتائیں سورہ بقرہ کی 85 اور 86ویں نمبر آیت کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کتاب کے ایک حصے پہ یقین رکھتے اور دوسرے پہ نہیں رکھتے اور تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر فوقیت دیتے ہو، تو پھر ہم تمہاری نصرت اور تمہاری فتح کو نہیں آئیں گے، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا پاکستانی قوم آج ذلیل و رسوا نہیں ہے؟ اس لیے ذلیل و رسوا ہے کہ ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں ترقی کا سفر اتنا طے کیا ہے کہ ہم مستنصر حسین تارڑ سے لے کے، اشفاق احمد سے لے کے، بانو آپا سے لے کے، ہم اور کتنے ایسے لوگ ہیں ان سے آج ہم سفر طے کرتے 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 میں بڑے مشکل سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان سب لوگوں سے سفر طے کرتے ہوئے آج ندا یاسر تک پہنچے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فارمولا 1 کار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے نے، اس سرزمین اور اس حلالی پرچم نے، جس کی نسبت جو ہے وہ سرکار کے روزے کے رنگ کے ساتھ ہے، ہم اس سے بارہا یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ آپ کبھی خود سے یہ سوال کریں کہ آپ نے پاکستان کو پچھلے 25-30 سالوں میں کیا دیا۔ اگر میں فقط یہاں پہ نوجوانوں کی بات کروں جن کی عمر اس وقت 20-25 سال ہوگی، تو آپ نے پچھلے 25 سالوں میں اس ملک کو کیا دیا ہوگا؟ سوچئے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، اپنی حکمت عملی کو یوز کرتے ہوئے اپنے دشمن کے ہاتھوں شکست دے رہا ہے۔ یقیناً میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ان کو شکست ہوئی ہے، یہاں پہ جو جتنے ناشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی خوشی کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایسے ہی خوش ہوتا پھر رہا ہے، تو وہ اپنا تھوڑا سا عقل کا علاج کروائیں اور سوچیں اس بات کو کہ امریکہ جیسے سپر پاور کو اس قدر رونتے ہوئے جو لوگ سر فہرست آئے ہیں، وہ جب جنرل فیض حمید سے ملتے ہیں تو کس طرح جھک کے ملتے ہیں۔ مجھے خیر اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی کہ پاکستان کے اس کے اندر کردار کیا ہے، ہماری غلطیاں تھیں، ہمارے معاملات ضرور تھے، فیصلے غلط ضرور تھے، لیکن ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے اور آج الحمدللہ ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملک کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی انٹینشنز کو، اپنی قابلیت کو، اپنے وقت کو، اپنے سکلز کو، ایجوکیشن کو اس خطے کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، اس خطے کی عزت اور اس خطے کے وقار کے لیے استعمال کریں۔ یہ ناقابل فراموش بات ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست اس خطے کے اوپر کرم ہے۔ پاکستان کو 6 سپتمبر 1965 کے دن سب سے زیادہ جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے شہداء کو یاد کرنا ہے، جب ہم نے اپنے ان لوگوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنا خون دیا ہے، اپنی جان دی ہے، کہ ہم ان کے دیے ہوئے خون کو آج
اس وطن کو کس طرح سے استعمال کر کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا مجھ سمیت ہم سب پاکستانیوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے اس دن کہ اپنی اٹینشنز کو، اپنی قابلیت کو، اپنی سوچ و فکر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سر جھکا کر قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں کہ سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے، یہ ٹیکنالوجی سپر پاور نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم اپنے فیصلے ٹیکنالوجی کے سر پہ لینا شروع کر دیں تو وہ جو آخری فوجی وہاں پہ ٹیکنالوجی کے خداؤں کو وہاں سے جوتا مار کے نکلا ہوگا نا، اس سے کوئی پوچھے کہ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آپ بے سر و سامان جو 60,000 لوگوں سے ہار گئے ہیں وہ کس طرح ہار گئے۔ تو اپنی اٹینشنز کو اللہ کی طرف لے کر آئیں، تبھی آپ پاکستان کا صحیح طریقے سے دفاع بھی کر سکیں گے، تبھی آپ پاکستان کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ مستقبل کا خواب بھی دیکھ سکیں گے، دنیا کے اوپر رول کرنے کا خواب بھی دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔